ڈاکٹر اسرار احمد کو سنیں گے، ماشاءاللہ وہ میرے گھر میں مہمان تھے 2004، میں بہت متاثر ہوں ان سے. ہمارے کچھ ساتھی ان سے ناراض تھے، میں نے کیا ناراض ہے بھائی، کیا غلط بول رہے ہو، خالی میرے ادارے سے نہیں مطلب کیا غلط. میں نے ساتھ دیا ان کا، بلایا ان کو، اور میں جانتا تھا وہ حنفی ہے. میں دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ رفع دین کر رہے ہیں؟ بولا ہاں بیٹا میرے والدین حنفی تھے، حنفی فالو کرتا ہوں، اس پہ ریسرچ کیا، میں رفع دین کر رہا ہوں الحمدللہ. اگر میں نے اللہ نے مجھے پیسہ دیا، مجھے تو روزگار چاہیے، مجھے رولنگ گھڑی چاہیے، تو مجھے پھر یوٹیوب سے کمانے پڑے گا. آپ نے کبھی تقریر میں سنا ارے باقی مدارس نہیں کر رہے میں صحیح کر رہا ہوں؟ سنے کبھی اسرار احمد کو؟ آپ لوگ ڈاکٹر اسرار احمد کو فالو کر رہے ہیں، ان کو بدنام کر رہے ہیں. امام صوفیہ ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں، الشیخ الاکبر، اور صرف الشیخ کہیں گے، دی شیخ، تو اس سے مراد ابن عربی ہوگا. اور ابن تیمیہ انہیں کہتے ہیں زندیق، ملحد. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. قال اللہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. مومنوں، مسلمانوں، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. برادران اسلام، آج جو ہم تفرق، تمزق اور تحزب اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا ریزن اور سبب قرآن و سنت سے دوری اور فہم سلف سے انحراف ہے. اور جذباتی بیانات سن کر بہت سے لوگ اپنے عقائد اور اعمال کو، افکار اور خیالات کو بالکل ہی پراگندہ کر چکے ہیں. آج جس اہم ٹاپک پہ آپ سے مخاطب ہوں وہ ہے فرعون کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا فرعون مومن تھا یا کفار کا سرغنہ اور جہنم کا کتا تھا؟ کیونکہ اس نے انا ربکم الاعلی کہا اور خدائی کا دعوے دار تھا. کیا وہ مسلمان ہو سکتا؟ نہیں. لیکن ڈاکٹر اسرار کے پیشوا ابن عربی نے کیا کہا ہے، اور ذاکر نائک جس ڈاکٹر اسرار سے بہت ہی زیادہ متاثر ہیں، ذرا ابن عربی کے عقائد کو دیکھ لیں، جان لیں اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں. وما توفیقی الا باللہ، اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے. اب دیکھ لیجئے میرے سامنے مکمل کوٹیشن ہے، عبارت ہے ابن عربی صوفی، زندیق، ملحد، کافر کی کتاب ہے فصوص الحکم، صفحہ نمبر 187 188. اس نے کہا کہ قرۃ عین لفرعون بالایمان الذي اعطاه الله عند الغرق. فرعون کی آنکھوں کا ٹھنڈک وہ ایمان جو ڈوبتے وقت اللہ رب العالمین نے فرعون کو دیا. فقبضه طاہرا، اللہ رب العالمین نے فرعون کو پاکیزہ حالت میں موت دیا. مطہرا، بالکل ہی صاف ستھرا، لیس فیہ شیء من الخبث، اتنا پاک اور صاف کہ اس میں گندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی.
لأنه قبضه عند ایمانه قبل ان يكتسب شيئا من الآثام، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو ایمان کی حالت میں روح قبض کر لیا قبل اس کے کہ کسی پاپ اور گناہ کا وہ ارتکاب کرے۔ والاسلام یجب ما قبلہ، اور اسلام تو پہلے کے گناہوں اور پاپوں کو بالکل ہی دھو دیتا ہے۔ بھلا بتاؤ مسلمانوں، جو فرعون جیسے ظالم جابر بدترین کافر کو مومن قرار دے اور طاہر مطہر قرار دے، بھلا بتاؤ کہ وہ اس لائق ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اس سے متاثر ہو اور اس کے عقیدے کو اپنائے؟ میں یہ عبارت اپنے ٹیلی گرام چینل پر اس لیے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ بطور ثبوت رہے اور نوجوانوں کو معلوم ہو جائے کہ ڈاکٹر اسرار کس سے متاثر اور ڈاکٹر ذاکر نائک کس سے متاثر۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ ایسے ظالم کو اپنا پیشوا، رہبر اور رہنما نہ بناؤ جو فرعون کو مومن قرار دیتا ہے، مومن قرار دیتا ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔